الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة، صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قابل احترام حضرات علماء اکرام، اکابر اساتذہ اکرام اور جمعیت علماء اسلام مدینہ منورہ کے میرے معزز ساتھیوں، میرے لیے انتہائی سعادت ہے کہ آپ کی زیارت سے مستفید ہو رہا ہوں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی توسط سے ایک اچھے استاذ کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور رب کریم نے جس طرح یہاں آج ہم سب کو جمع کیا ہے، بروز محشر سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے جمع فرمائے۔ جمعیت علماء خالصتاً ایک دینی، مذہبی، سیاسی جماعت میں اکثر کر کے اپنے ساتھیوں کو اس بات پر زور دیتا رہتا ہوں، کہیں میری غلطی ہو تو ہمارے بڑے میری اصلاح بھی فرما سکتے ہیں، اور ضرور فرمائیں تاکہ میری اصلاح بھی ہو اور میں سعادت بھی سمجھوں گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اکابر علماء اور زعماء کی بیانات، درس اور تدریس میں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو سنے، کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا فضول عنصر ہے
جو علماء کے متھے لگ گیا ہے یا زبردستی ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، اور علماء کا دور دور تک سیاست سے کوئی سروکار اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں معراج ملتا ہے، جہاں فتح مکہ ملتی ہے، جہاں سرور کونین کی مکی زندگی ملتی ہے، وہیں مدنی زندگی میں ایک پہلو سیاست محمد مصطفیٰ بھی ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے یا ہم جس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مستقل موضوع ہے اور ایک مستقل کام ہے جو بالکل اسی طرح ہمارے ذمے ہیں جس طرح دین کے باقی شعبے ہمارے ذمے ہیں۔ درس و تدریس، تصنیف اور تحقیق، تبلیغ اور وعظ اور نصیحت، یہ سب ہمارے ذمے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو پھر اسی حدیث مبارکہ کے زمرے میں سیاست بھی علماء کے اسی طرح ذمے ہے جس طرح مسجد، مصلی، بچوں کو قرآن پڑھانا اور نکاح پڑھانا، جنازے پڑھانا ہمارے ذمے ہے، اسی طرح سیاست بھی ایک سیرت کا پہلو ہے جو ہمارے ذمے ہے اور جو کام ہم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اس پرفتن دور میں ملک کے اندر علماء اکرام کے اس محاذ پر پورے قوم کی رہنمائی کر رہی ہے، اور باعث افتخار ہے نہ صرف علماء کے لیے، نہ صرف اکابر اور زعماء کے لیے، بلکہ ہر دیندار طبقے سے وابستہ آدمی کے لیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے اسکینڈل سامنے آئے، وکی لیکس سامنے آیا، ڈان لیکس سامنے آیا، خود نیب نے تحقیقات کی، ایف آئی اے نے تحقیقات کی، سپریم کورٹ کے فاضل جج کراچی میں بیٹھے رہے، 15 دن تک وہ کراچی میں بیٹھ کر 18 مختلف ایجنسیوں سے تحقیقات کراتے رہے کہ بھائی دہشت گردی میں کون ملوث ہے، بھتہ خوری میں کون ملوث ہے، قتل و غارت گری میں کون ملوث ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ وہ لکھنے پر مجبور ہوئے، ڈان لیکس میں بھی، وکی لیکس میں بھی، نیب نے بھی، ایف آئی اے نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی یہ لکھا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک پارلیمانی سیاسی جماعت واحد وہ جماعت ہے جس کے اکابر پر، جس کے قائدین پر، جس کے پارلیمانی ممبران پر تو اپنی جگہ عام کارکن کے دامن پر بھی کرپشن کا دھبا نہیں ہے، قتل و غارت گری کا دھبا نہیں ہے، لوگوں سے رشوت لینے کا دھبا نہیں ہے، ملک کے خزانے کو لوٹنے کا دھبا نہیں ہے، وہ جماعت ہے تو جمعیت علماء اسلام۔ یہ اعزاز آپ کی جماعت کو حاصل ہے، یہ مقام آپ کی جماعت کو حاصل ہے۔ کوئی جماعت اس دعوے پر پوری یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، صرف یہ دعویٰ کر سکتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کر سکتی ہے، اور پھر عمران خان ہو، اس کی حکومت ہو، اور جمعیت کے کسی بندے پر کوئی ایک تھانے پر ایف آئی آر کرنے کی وہ جرت نہ کر پا رہے ہوں، جہاں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران جیل میں ہوں، ملک بدر ہوں، نیب اور ایف آئی اے کی تحقیقات کے زد میں ہوں، عمران خان بھی کسی تھانے پر کوئی ایک این سی داخل نہیں کرا سکتا، تو بفضل ہی تعالی اس سیاست میں رہتے ہوئے اپنا دامن بچاتے ہوئے کوئی قیادت آگے بڑھی ہے تو وہ آپ کی اور میری قیادت، جمعیت علماء اسلام کی قیادت۔ ملک کے اندر جو نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بدقسمتی سے 70 سال گزر گئے، لا الہ الا اللہ تو ہمیں نہیں ملا، قرآن کا قانون تو نہیں ملا، شریعت کا نظام تو نہیں ملا، لیکن لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے اندر جو نعرے دیے گئے، قرض اتارو ملک سنوارو، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، بدل دیں گے پاکستان، تبدیلی کے نعرے،
सब के सब फरसूदा हुए, न कर्ज उतरा न मुल्क संवरा, न रोटी कपड़ा और मकान मिला, न मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आई। बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे, शायद आपके नॉलेज में न हो, आपकी मालूमात में न हो, 70 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी आमिर हुक्मरान ने, डिक्टेटर हुक्मरान ने, बाबरती हुक्मरान ने या जमहूरी हुक्मरान ने क़याम पाकिस्तान 47 से लेकर 2018 तक जितना कर्जा लिया है, पूरे 70 साल का कर्जा एक तरफ और इमरान खान के 18 महीने के दौरे हुकूमत का कर्जा एक तरफ, 70 साल के कर्जे पर 18 महीने का कर्जा भारी है। 18 महीने के अंदर इतना कर्जा लिया गया है, 70 साल में कर्जा इतना नहीं लिया गया। पूरे कर्जे का हुजम एक तरफ है और 18 महीनों का कर्जा एक तरफ है। क्यों? क्या वजह है? 70 साल में तो मुल्क चल रहा था, क्या जरूरत महसूस हुई कि 70 साल के कर्जे के बराबर जितना कर्जा 18 महीने में लिया गया? दावा किया गया कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। मैं मदीना मुनव्वरा में हूं, हल्फन कहता हूं, एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं कि 18 महीने में 1 करोड़ नौकरियां तो मौलाना अपनी जगह, 18 महीने में 15 लाख से जायद लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। 15 लाख से जायद लोग, ये आप चीजें नोट करते जाए। कर्जा 70 साल के बराबर, बेरोजगारी 15 लाख लोग बेरोजगार, 50 लाख घर देने का दावा किया गया। आपने शायद सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, पिछले हफ्ते भी मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ किरणों के सामने और हमने कहा कि हम घर गिरने नहीं देंगे। हजरत सिर्फ इस 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन कमो पेश बिल्कुल कम तादाद बता रहा हूं, 2 लाख से जायद घर मिस्मार कर दिए गए, बिल्डोजर लगाए गए हैं, अरबों रुपए की मिल्कियत तहस नहस कर दी गई है। एक, कर्जा 70 साल हुजूम से ज्यादा। दूसरा, 15 लाख लोग बेरोजगार। और तीसरा, 2 लाख के करीब घर गिरा दिए गए इंक्रोचमेंट के नाम पर। मैं आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा, ये चंद अहम बातें हैं जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। सोवियत यूनियन, आपने अगर उसकी तारीख पढ़ी है तो सोवियत यूनियन से शायद ज्यादा कोई मजबूत मुल्क हो। सोवियत यूनियन क्यों टूटा? क्या सोवियत यूनियन पर अमेरिका ने बमबारी की थी? क्या उस पर हमले हुए? सोवियत यूनियन के टूटने का सबब मुल्क के अंदर माशी बदहाली थी। माशी तौर पर जब सोवियत यूनियन कमजोर हो गया, माशी तौर पर सोवियत यूनियन बिल्कुल कंगला हुआ, तो फिर सोवियत यूनियन को तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई, खुद ब खुद टूट गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और वो आपके दुआओं के मोहताज हैं। उन्होंने वक्त से पहले ये दावा किया था कि हमारे अब जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं ये बैरूनी एजेंडे पर हैं। उस वक्त हमारे जैसे लोग, दाढ़ी और पगड़ी वाले, मसनद हदीस पर बैठने वाले बड़े बड़े मदरसों के मुहतमिमीन फरमा रहे थे कि मौलाना साहब का ये जाती बयानिया है, हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं, हम नहीं मानते इस फलसफे को। आज वक्त ने साबित किया कि ये बैरूनी एजेंडे पर है। मैं चंद अहम चीजें आपको गोशगुजार करना चाहता हूं। आज वक्त ने साबित किया, माशी तौर पर मुल्क इतना मकरूज हो चुका है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग इतने बेघर हो रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ आपके मुल्क को धकेल दिया जाए, कल किसी मुल्क को मिसाइल से आपके मुल्क पर हमला करना न पड़े, माशी बदहाली की वजह से आपका, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, मुल्क खुद ब खुद टूट जाए। ये तो मुल्क तोड़ने के लिए आए हैं, ये मुल्क बचाने के लिए नहीं आए।
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو آپ اور ہم سے وابستہ ہیں. امریکہ کے پہلے سفر سے قبل باضابطہ طور پر وفاق المدارس العربیہ کے ساتھیوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے ایک معاہدہ رکھا گیا اور زبردستی اس پر دستخط کے لیے کہا گیا. وہ معاہدہ کیا تھا؟ امریکہ کو دکھانا تھا کہ پاکستان کے اندر تمام کے تمام مدارس کو سرکاری تحویل میں لیا جائے گا. کوئی مدرسہ محتمم کے ہاتھ میں، کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، شورا کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، سرکاری تحویل میں ہوگا. آپ تقریر اٹھا کے دیکھیں، آپ کے پاس وہ تقریر ابھی انٹرنیٹ پر چلے جائیں، 1 منٹ میں نکل آئے گی. عمران خان نے امریکہ کے دورے کے دوران جو پہلی تقریر کی واشنگٹن کے اسٹیڈیم میں، اور اس کے بعد اگلے دن امریکی پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہاں، آسیہ ملعونہ کو چند ملاؤں کے ساتھ لڑ کر اور ان کا پریشر برداشت کر کے آسیہ ملعونہ کو میں نے باعزت بری کیا. کون ہے آسیہ ملعونہ؟ جس پر میں نے الزام نہیں لگایا. 2 عدالتوں میں کیس چلا، وکلاء آئے اور انہوں نے دلائل دیے، علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے گواہیاں دی، اور کیس چلنے کے بعد ججوں نے یہ ججمنٹ دی کہ ہاں، یہ عورت سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی مرتکب ہوئی ہے، اسے سزائے موت دی جائے. جس کے لیے عدالت کہتی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. عمران خان امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چند ملاؤں سے لڑتے ہوئے اس کو میں نے باعزت بری کر کے اور ہم نے اس کو باہر بھیجا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ذی الحجہ کی عید کے بعد، غالباً 14 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ، میرے پاس وہ فوٹیجز موجود ہیں. میں اس عورت صحافی کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے ہمت کی. 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت کراچی میں صدر میں 13 ذی الحجہ کو جمعہ کی نماز صدر کے علاقے میں پولیس پروٹوکول میں، پولیس کی موجودگی میں قائدیانیوں نے لاؤڈ سپیکر پر باجماعت ادا کی. کبھی ایسے نہیں آئے ہیں. 500 ایکڑ زمین قائدیانیوں کو الاٹ کی گئی ہے. ابھی میں اپنی موبائل میں اس کے فوٹو آپ کو دکھا سکتا ہوں. 500 ایکڑ قائدیانیوں کے مرکز کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے. اور حضرت دکھا سکتا ہوں، معصوم بچوں کو غلام احمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے، نصاب تعلیم میں شامل کر دیا گیا. ان حالات پھر آپ سلام عقیدت پیش کریں اپنی جماعت کو، پھر آپ خراج تحسین پیش کریں اپنی جماعت کو. اس وقت پاکستان میں نئے مدرسے کی رجسٹریشن نہیں ہے، نئی مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. پاکستان کی بات کر رہا ہوں حضرت، نئی مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. عمران خان کے دور حکومت میں آپ مجھے نئی مسجد تعمیر کرا کے دکھائیں، اس کی رجسٹریشن نہیں ملے گی آپ کو، اس کے کوئی قانونی کاغذات آپ کو نہیں ملیں گے. اسلام آباد میں 80 بنگلوز ہماری معلومات یہ ہے کہ قائدیانیوں نے خریدے. کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے نام پر کھولا گیا. سورش کاشمیری 50 سال پہلے لکھ کر گئے. ایک نئی ریاست خطے میں آئے گی، ایک نیا خطہ بنے گا، ایک نئی ریاست مارد وجود میں آئے گی جس کے خد و خال قائدیان سے لے کر اور گرو نانک سے لے کر خالستان کے نام پر ہوں گے، اور اس کا اگر صدر سکھ ہوگا تو وزیر اعظم قائدیانی ہوگا. کشمیر 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 کی چیخیں. اگر کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے لیے کھل سکتا ہے تو کشمیر کا بارڈر کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں کھل سکتا؟ روزانہ مجھے حضرت کشمیر کے ایک عالم نے میسج کیا کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیں.
مجھے اس نے کہا کہ مولانا کیا اپنی بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو زندہ زمین میں دفن کرنا یا قتل کرنا جائز ہے؟ میں نے اس کو کہا اللہ خیر کرے، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے موبائل میں اس کی جو ہے وہ موجود ہے گفتگو. مجھے کہنے لگا کہ کشمیر کا نوجوان اپنے سینے پر گولی کھا رہا ہے، کشمیر کی ماں، بہن اور بیٹی اپنی عزت گنوانے پر مجبور ہے. تو کرتارپور کا بارڈر کھل سکتا تھا، کشمیر کا کیوں نہیں کھلا گیا؟ کہاں ہے مجاہدین کشمیر جو کشمیر کے اندر جہاد کر رہے تھے؟ آپ ان کے سروں پر قرآن رکھیں. بلا کر ان کو کہا گیا کہ خبردار اگر کشمیر کے آس پاس بھی نظر آئے تو آپ کو گولی مار کر رکھ دیں گے. تقریر اچھی کی، اس سے اچھی تقریر تو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. بھٹو صاحب نے تو کاپیاں بھی پھاڑی تھی، تقریر کی، واک آؤٹ بھی کیا تھا. ان حالات میں جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میدان میں نکلیں گے اور ہم ان کٹ پتلی حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے. اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم نے 15 ملین مارچ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیے اور 27 اکتوبر سے ہم کراچی سے روانہ ہوئے. اسلام آباد پہنچے، غریب کارکن اپنے خرچے پر پہنچے اور بارش میں بھیگتے رہے لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں ان کے اس صبر کو، اس استقامت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سر دست ہم نے کیا حاصل کیا؟ پہلی بات ہم نے یہ حاصل کی کہ 9/11 کے بعد جو مولوی گالی بن چکا تھا، وہ مولوی جس پر یہ دھبا تھا کہ یہ مولوی انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، دہشت کی علامت ہے، آپ کے آزادی مارچ نے علماء کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. کروڑوں روپے خرچ کر کے مولوی کو گالی بنایا گیا تھا، ایک آزادی مارچ نے ان کے کروڑوں روپے پر پانی پھیر دیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر اگر امن پسند کسی کو سمجھا جاتا ہے تو جمعیت علماء اسلام کو، عالم کو، داڑھی اور پگڑے والے کو. سب سے پہلے ہم نے یہ فتح حاصل کی. دوسری سب سے بڑی فتح ہم نے یہ حاصل کی کہ ہم سے باضابطہ طور پر وعدہ کیا گیا کہ ہم نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، نہ قائدیانیوں کو مزید پنپنے دیں گے. جو مراکز قائدیانیوں کے تعمیر ہو رہے ہیں فوری طور پر ان کی تعمیرات بند کریں گے. اور جو تھر کی صوبہ سندھ کی میں نے رپورٹ دی تھی، میری معلومات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد تھر کے اندر مراکز بند ہونا شروع ہوئے ہیں اور 2 قائدیانیوں کے مرکز بند بھی ہو گئے ہیں. یہ آزادی مارچ کا فائدہ ہے. یہ آزادی مارچ کا سر دست ہم نے نقد جو اس کا رزلٹ حاصل کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مرکز بھی بند ہو ختم نبوت کے دشمنوں کا، اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور چوکیداری کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا کہ مدارس اپنی پالیسی خود طے کریں گے. مدارس پر زبردستی پالیسی مسلط نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد باضابطہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جمعیت سے ملنا چاہتے ہیں. کراچی بنوری ٹاؤن میں میٹنگ ہوئی، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب سمیت تمام اکابر شامل تھے اور جمعیت سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، میں اور کچھ اور جماعت کے ذمہ داران قائد جمعیت کی میت میں وفاق کی اس میٹنگ میں شامل تھے. باضابطہ طور پر وفاق المدارس العربیہ کے اکابر نے مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے آزادی مارچ کے بعد ہمارے سروں پر جو تلوار تھی وہ ہٹ گئی ہے، اب ہم آزادی کے ساتھ اپنے مدرسوں کو آگے چلا سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کیا کم فوائد ہیں، یہ کم کامیابی ہیں جو ہم نے حاصل کیا. اور اس کے بعد باضابطہ طور پر مذاکرات ہوئے، بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں میرے پاس امانت ہیں، لیکن میں اتنا آپ کو باوسوخ اور پورے اطمینان قلبی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں
کہ انشاءاللہ العزیز 2020 کا سال شروع ہو چکا ہے. 2020 کا سال ملک کے اندر نئے انتخابات کا سال ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا تو کریں. یہ بھی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہمارا ووٹ چوری کرنے سے پہلے چور کو 1,00,000 مرتبہ سوچنا ہوگا کہ مولوی کا ووٹ چوری کریں یا نہ کریں. مجھے ساتھیوں نے کہا، کل بھی ایک نے واٹس ایپ کیا یہاں مدینہ منورہ میں کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ دھاندلی زدہ ہے، جعلی ہے، یہ پارلیمنٹ بوگس ہے، تو آپ کے بندوں نے واک آؤٹ کیا نہ کیا اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں آپ کے 19 ممبران جعلی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا باقی پارلیمنٹ جعلی ہے، آپ کے ممبران جعلی نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا سوال کیا. پوری پارلیمنٹ جعلی ہے، ہمارے ممبران جعلی نہیں ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ 19 آئے ہیں، ہمارے تو 100 سے زیادہ آنے تھے، باقی 80-81 ممبران کا راستہ روکا گیا ہے. ہمارے ووٹ چوری کر کے جو 80 بیٹھے ہوئے ہیں وہ چور راستے سے ہمارے سیٹوں پر آئے ہوئے ہیں. اگر چوری نہ ہوتا تو ان 19 کی جگہ پر 100 ممبران ہوتے. اگر 2002 میں ایک ووٹ پر مولانا فضل الرحمان پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے رہ سکتے تھے تو میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں جمعیت علماء اور متحدہ مجلس عمل کو جو لوگوں نے ریسپانس دیا تھا، ہم فیلڈ میں تھے، ہمیں پتا تھا کہ کسی صورت عمران خان صاحب اقتدار نہیں ہو سکتا. لیکن انشاءاللہ العزیز انتخابات بھی ہوں گے اور آپ کا راستہ چوری کرنے والے چوری کرنے سے پہلے اور روکنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے. اور اگر انتخابات نہیں ہوتے، اگر یہ تمام چیزیں نہیں رکتی، ملک استحکام کی طرف نہیں جاتا، تو ایک مرتبہ پھر ہم اسلام آباد کی طرف چلیں گے، ایک مرتبہ پھر ہم میدان میں ہوں گے. نہ اسلام آباد دور ہے، نہ ہم دور ہیں. نہ اسلام آباد کے ایک دھرنے نے ہمارے عزائم پس کیے ہیں، لیکن ہماری لڑائی اقتدار کے لیے نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے، بہت اچھا، ایک میری گفتگو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں کہ جی آپ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے، آپ بھی ووٹ کی بات کرتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی ووٹ کی بات کرتی ہے، آپ بھی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ. پھر فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں؟ تو اس کا اچھا جواب ہے کہ ہر دور میں جنگ کا ہتھیار ہوتا ہے. اسی زمانے میں جنگ کا ہتھیار نیزہ تھا، تلوار تھی، زرہ تھی، یہ جنگ کے ہتھیار تھے. ترقی آئی، تلوار سے بندوق پر چلے گئے، پھر ترقی ہوئی بندوق سے کلاشنکوف پر چلے گئے، پھر ترقی ہوئی اب زمانہ ایٹم بم کا ہے، راکٹ لانچر کا ہے، F-16 17 تھنڈر جہازوں کا ہے. ہر دور کے اندر جنگ کا ہتھیار تبدیل ہوتا ہے. جس کے پاس بہترین میں بہترین ہتھیار ہوتا ہے وہی فاتح کہلاتا ہے. ہاں وہ ووٹ پارلیمنٹ کے لیے لے کر پارلیمنٹ میں جا کر اپنے مقاصد استعمال کرتے ہیں، وہ ووٹ اپنے مقاصد کے لیے لیتے ہیں، وہ ووٹ اپنے منشور اور دستور کے لیے لیتے ہیں. لیکن جمعیت علماء الیکشن کو، جمعیت علماء ووٹ کی پرچی کو، جمعیت علماء جمہوریت کو، جمعیت علماء پارلیمنٹ کو ہتھیار سے زیادہ نہیں سمجھتی. ہم اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کی پرچی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو، الیکشن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے جنگ جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنے ذاتی مقاصد کا حصول نہیں چاہتے. پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام تھا. ہمارے لیے جمہوریت ہتھیار ہے، ہمارے لیے ووٹ کی پرچی ہتھیار ہے، ہمارے لیے پارلیمنٹ ہتھیار ہے. ہم اس ہتھیار کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچ کر ملک کے اندر اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، قرآن کا قانون لانا چاہتے ہیں، شریعت کا نظام لانا چاہتے ہیں، مظلوموں کی آواز بننا چاہتے ہیں.
اور انشاءاللہ حالات اس وقت، وہ ایک شعر ہے، میں باقی پورا شعر بھول رہا ہوں، لیکن ایک قصہ مجھے یاد ہے کہ ہواؤں کا رخ بتلا رہا ہے، ضرور کوئی طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے ہواؤں کا رخ اس طرف ہے کہ مستقبل علماء کا ہے، مستقبل انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء کا ہے، مستقبل داڑھی اور پگڑی والوں کا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مستقبل قریب میں ملک کے اندر داڑھی اور پگڑی والے انشاءاللہ العزیز راج ہیں۔ جمعیت علماء کی قیادت میں ملک کے ایوانوں میں پہنچ کر انشاءاللہ حقیقی معنوں میں پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور صرف دعاؤں کی نہیں، دواؤں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارا حال یہ تھا کہ آزادی مارچ میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہو جو دوپہر کا کھانا پہنچائے، کوئی ہو جو صبح کا ناشتہ پہنچائے، کوئی ہو جو رات کا کھانا پہنچائے۔ ایک تو دعا کریں حرم میں، روزانہ کی بنیاد پر دعا کریں، دوسرا جب آپ کسی محاذ میں اپنی جماعت کو دیکھیں تو اس محاذ پر آپ جماعت کو پہنچ تو نہیں سکتے، آپ شانہ بشانہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ شریک تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم 200 ریال اکٹھے کر کے کوئی 2-3 دن کا راشن تو پہنچا سکتے ہیں، کوئی 200-300 ریال جمع کر کے کوئی کنٹینر کے ایک دن کا خرچہ تو برداشت کر سکتے ہیں، کوئی 200-400 ریال جمع کر کے وہاں بھیگتے ہوئے کارکنوں کی دیکھ بھال تو کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعائیں کریں، دوسرا آپ کی جماعت غریبوں کی جماعت ہے، جب ایسا کوئی محاذ ہو اپنی جماعت کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں۔ اور یہاں حافظ عمیر نے کہا کہ ہم کس طرح جماعت کا کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس ملک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو کام اس ملک کے قوانین کے خلاف ہو۔ اس ملک کے قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے آپس میں جوڑ پیدا کرنا ہے، ساتھیوں کی ذہن سازی کرنی ہے، جس طرح ساتھیوں کو جمع کر سکتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیان، کسی اور موضوع پر کم سے کم ساتھیوں کا یہاں جوڑ ہو، جوڑ میں پاکستان کے حالات، وہاں کے جمعیت علماء کی کارگزاری، ساری چیزیں ساتھیوں کے سامنے آئیں، اور یہاں پر کوشش کریں کہ تنظیم سازی کو زیادہ سے زیادہ منظم کریں اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ آپس کے اختلافات یہ مستقل ایک اللہ کا عذاب ہے، جب تک آپس کے اختلافات ہوں گے شاید مدد خداوندی نہیں آئے گی، نصرت نہیں آئے گی۔ نصرت اسی صورت میں آئے گی جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کا کچھ زیادہ وقت لے لیا، اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانی نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ترقیات سے نوازے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، ان کے تمام رفقا، تمام کارکنان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنے دعا کے لیے سب سے پہلے حافظ عبدالرزاق واسف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ ہماری جمعیت علماء اسلام مدینہ منورہ کے امیر ہیں حافظ عبدالرزاق واسف صاحب، اور لیٹ آنے پر جرمانہ بھی کرتے ہیں۔